السلام علیکم، ویلکم ٹو انفیکٹ. میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ طاہر. ناظرین، مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد سیاسی منظر نامے میں تبدیلی رونما ہوئی ہے. یہ تبدیلی آگے کیا منظر پیش کرے گی، اس پر ہم بات کریں گے. خبر یہ آ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ بننے جا رہی ہے. اس میں کتنی صداقت ہے، اس کو بھی آج پروگرام میں دیکھا جائے گا. اور پنجاب حکومت نے لاہور سمیت پنجاب بھر میں ہیلتھ کارڈ کی بندش کے بعد کیا حقائق اب ہمارے سامنے آئیں گے، اس کو بھی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. عبدالمجید ساحل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ساحل صاحب، مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد پی ٹی آئی تو نظر نہیں آ رہی ہے، ان کی سیاست کہاں پر ہے اس پر تو ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن کیا یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے اب وزارتیں لینے کا فیصلہ کر لیا ہے اور راضی ہو گئی ہے؟ ہاں دیکھیں، ان کو ان کا شیئر مل گیا ہے اور مفت میں مل گیا ہے. صورتحال یہ ہے کہ جہاں پر فرض کر لیں کے پی ہے، جہاں ان کی قومی اور صوبائی سیٹس ٹوٹل جتنی نہیں ہے نا، 2 ہیں، 3 ہیں، 1 ہے، اور مخصوص نشستیں بھی 2 مل رہی ہیں. تو جس کے پاس 1 قومی نشست ہے اور وہ جیتے ہیں تو 2 ان کو 7 مخصوص نشستیں میں مل رہی ہیں. چونکہ بندر بانٹ ہو رہی ہے، ہم ابھی کورٹ کے فیصلے پہ نہیں بات کر رہے، لیکن ایک اخلاقی حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ یہ سیٹس ان کی نہیں ہیں تو ان کو مل رہی ہیں. اب ظاہر ہے ان کے لیے تو دیکھیں، ان کے تو پہلے بھی رالیں ٹپک رہی تھیں کہ یہ مل جائیں ہمیں، تو وہ بیچ میں ایک فیصلہ آ گیا اور پھر اس کو مانا نہ گیا. پھر 26ویں آئینی ترمیم آ گئی، پھر اس کے بعد آئینی بینچ بنا، پھر آئینی بینچ نے سنا. اب اس کو بھی بہرحال وہ چیلنج تو کر رہے ہیں کہ یہ اب آئے نا جی فیصلہ ذرا متفقہ طور پہ سب کے دستخطوں کے ساتھ، تو وہ شاید آگے بہرحال کیا بنتا ہے، لیکن فیصلہ تو آ گیا. اب مل گئی. دیکھیں، اب مولانا بھی ایک طرف تو وہ بڑے بلند و باغ دعوے کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو چلتا کروں گا. میں نے پہلے لوگوں کو بھی گھر بھیجا اور ہم نے 2018 کا بھی الیکشن نہیں تسلیم کیا اور ہم 2024 کے بھی نتائج تسلیم نہیں کرتے. لیکن وہ بیٹھے، وہ بھی طاق میں ہیں اور وہ کون سا انکار کر رہے ہیں کہ کوئی اخلاقی طور پہ مثلا جماعت اسلامی نے کراچی میں اور موجودہ امیر حافظ نعیم الرحمان نے نہیں لی سیٹ کہ یہ اخلاقی طور پہ ہماری نہیں ہے بنتی، یہاں سے پی ٹی آئی جیتی ہے. انہوں نے نہیں لی. پتہ چل جائے گا مولانا کے بھی جو فتوے اور مولانا کی بھی جو اتنی اخلاقیات پہ درس ہیں، اب وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ ایک بہتی گنگا میں نہانے کی بات کریں گے. آلریڈی کابینہ کا حجم بہت بڑا ہے، تو اگر پیپلز پارٹی کو وزارتیں دینی ہیں تو کیا نئی وزارتیں لے کر آئیں گے یا اپنے جو لوگ ہیں ان کو سائیڈ لائن کیا جائے گا؟ نئی وزارتوں کا دیکھیں یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے. پہلے وزارتیں بھی 3 4 1 بندے کو دی ہوئی تھیں، پھر بعد میں ایم کو بھی ایڈجسٹ کرنا تھا اور ان کے اپنے لوگ بھی تھے اور کہیں سے امپورٹ بھی ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو مشیر بھی بنایا تو تقسیم کر دیں. حالانکہ اصولی طور پہ یہ پچھلی بات سے اگلی بات جو کرتے ہیں وہ اس میں اتنا تضاد ہوتا ہے کہ یہ حکومت آئی کہ انہوں نے اخراجات کم کرنے، انہوں نے وزارتیں کم کرنی، انہوں نے کی کوششیں بھی کی سوائے عوام کے اور ان ملازمین کو نکالنے کے اور کچھ نہیں کیا. اپنے اللہ تللے اپنے اخراجات جو ان کو کرنے چاہیے اس کے بجائے تو انہوں نے اپنی تنخواہوں میں کتنا بڑا ریز کیا اور کوئی اس پہ کچھ بھی نہیں ہوا. نوٹس لے لیا جی وزیر اعظم نے اور یہ وہ، تو کیا ہوا؟ کوئی کچھ بھی نہیں ہوا. جو ہونا تھا ہو گیا. سپیکر کی بھی تنخواہ کتنے پرسنٹیج بڑھی، چیئرمین سینٹ کی بھی، ڈپٹی سپیکر ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی، اور جو وہ تھے ایم این ایس ان کی بھی بڑھ گئی. وہ کام نہیں کرتے، یہ صرف دکھاوے کے لیے. اب یہ آپ کا سوال ٹھیک ہے کہ آپ پھر بوجھ ہی ڈالیں گے نا ایک وزیر کو. آپ یہ دیکھیں کہ اس کے ساتھ کانوائے ہوتا ہے، اس کا سیکریٹریٹ ہوتا ہے، اس کا سٹاف ہوتا ہے، اس کا پیٹرول، اس کی گاڑیاں، اور جناب اللہ تللے ان کی جناب رہائشیں اور الاؤنس اور ان کو بجلی کے بل معاف اور ان کے یونٹس فری، گیس فری، یہ پیٹرول، بڑی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں. اور یہ تو ہیں وہ ریکارڈ پہ، جو ریکارڈ پہ نہیں ہے وہ تو خیر یہاں میں کہتا ہوں کیا بین بجانی، کس کو نہیں پتا کہ یہاں پہ لوگ کیا کرتے ہیں اور وہ وزارتیں کیسے لیتے ہیں اور پھر وہ اس کا استعمال کیا کرتے ہیں. تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ آپ پھر اب یہ اگر آتے ہیں تو پھر وہی سوچ، وہی نظریہ جو آپ کہتے ہیں کہ ہم کسانوں کے ہیں، ہم غریبوں کے ہیں، ہماری یہ پارٹی ہے، میں پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں فی الحال،
تو اور پیچھے اتنی دیر سے یہ کہا کہ ہم حصے دار نہیں ہیں, ہم نہیں حصہ لیں گے. اب جناب یہ آپ کو ایک چیز پھینک دی گئی جی. آپ بولے اگر یہ بات ایسے ہوتی ہے جس کا فیصلہ ابھی کوئی مہینے کے بعد ہونا ہے, ابھی صرف یہ خبر ہے اور یہ شامل ہو جاتے ہیں, تو پھر تو دیکھیں ان پر ٹوٹل اعتماد اٹھ جاتا ہے. اور سر صاحب اب خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ ایک دفعہ پھر سے حکومت نے پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت دے دی ہے. اب یہ مذاکرات بھی کامیاب ہوں گے یا پہلے کی طرح سر صاحب ڈیلے کر دیے جائیں گے اور ویسے ہی ان کا نتیجہ نکلے گا؟ اچھا, مذاکرات کے موقع آئے ہیں پہلے بھی. اگر ہم اس کو ذرا جلدی میں ایک بات کر لوں, ان مواقعوں کو استعمال کر لیتے تو یہ صورتحال نہ آتی. کہا جاتا ہے, اور میں نے بھی جہاں تک معلوم کیا اور سورسز ہیں, کوئی 2-3 موقع ایسے تھے جب مذاکرات ہوئے ہیں, ریکارڈ پہ بھی ہیں اور ذرا پس پردہ بھی ہیں. اکتوبر میں تھے پچھلے سال جی, اور اس کے بعد پھر نومبر وہ جب 26 نومبر اور وہ تحریک تھی اور وہ پھر ملیامیٹ ہو گئے. اور جناب اسی طرح یہ جو 10 مئی تھی جنگ سے پہلے, جب 4-5 دن کی یہ جو جنگ ہوئی ہے, اس دوران اس بات کا امکان تھا کہ یہ چیزیں سیٹل ہو جائیں. مسئلہ یہ آتا ہے کہ پھر خان صاحب کی کوئی گارنٹی نہیں دیتا جی, اور خان صاحب بھی چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ اچھا اب گراف نیچے آ رہا ہے تو وہ بھی پھر کوئی چیز ایسی کر دیتے ہیں. وہ ابھی علیمہ خان کے ذریعے جا رہی ہیں چیزیں. سیاسی جو لوگ ہیں پی ٹی آئی کے, بیرسٹر گوہر ہیں, باقی جو ہیں عمر ایوب ہیں, دیگر جو پارلیمنٹ میں ہیں, پارلیمنٹ کا حصہ ہیں جی, وہ چاہتے ہیں مذاکرات ہوں. ابھی یہ بات تو اب تو چونکہ یہ خبر نہیں رہی, اب تو وزیر اعظم نے خود بھی بیرسٹر گوہر کو مل کے یہ آفر کی کہ بیٹھے آئیں میرے پاس, ہم بات کرتے ہیں, ملک کو آگے لے جائیں, جو بھی بات ہوتی ہے یہ رٹے رٹائے فکرے ہیں وہ ادا کیے, تو بھی آپ آئیں تو ہم بات کرتے ہیں, آگے چلتے ہیں وغیرہ وغیرہ. وہ اتنی سی بات ہوئی ہے, وہ آفر تو ریکارڈ پہ ہے. اب یہ کہ اس کے بعد اب مذاکرات ہوں گے, اور ہوں گے تو کون کرے گا؟ اگر پھر خان صاحب کہیں گے کہ میرے سے مل کے کرنا ہے, جو میں اجازت دوں گا اور جو میں کہوں گا اس کے بغیر جو ہے نا بجٹ بھی نہیں پیش کیا جائے گا, اور پھر بجٹ اگر پیش ہو گیا تو پھر کہیں گے منظور نہیں کریں گے, پھر وہ بھی ہو گیا. اگر اس طریقے سے مذاکرات وہ کر لیتے ہیں خان سے بالا اور کوئی ہمت کر لیتا ہے, تو پھر تو امکان ہے کہ کچھ نہ کچھ بہتری آ جائے, کہ خان صاحب خاموش ہو جائیں, جو موجودہ تنیور ہے یہ اس کو اس وقت تک قبول کر لیں اور کوئی تحریک نہ چلائیں. جیسے وہ مسلسل تحریکوں کے ماہر ہیں, ابھی ویسے روکی ہوئی انہوں نے, شاید گرمی بھی ہے اس کی وجہ, اور دیگر یہ مذاکرات والی باتیں بھی ہیں. تو پھر امکان ضرور ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی ڈیٹ نہیں دی جا سکتی ابھی بھی. جیسا مخصوص نشستوں کے بعد تو پی ٹی آئی نظر آ رہی ہے نا کہ اب سیاسی منظرنامے سے دور ہو گئی ہے. اب اگر آپ ان کے آزاد امیدوار بھی دیکھیں جو کینڈیڈیٹ ہیں, ایم این اے ہیں, ساہیوال سے چودھری عثمان علی صاحب, ان کی بھی وکٹ گر گئی ہے, وہ بھی اب پی ٹی آئی کو چھوڑ کے آپ یہ دیکھیں کہ نون لیگ میں یا حکومت میں بلکہ شامل ہو گئے ہیں. پہلے ہم یہ کہتے تھے کہ 2011 اور 2018 تک کہ اب پی ٹی آئی کے اندر شمولیت کی جا رہی ہے, دوسری پارٹی کی وکٹس گر رہی ہیں, لیکن اب پی ٹی آئی کے اندر سے لوگ جانا شروع ہو گئے ہیں. ہاں پہلے بھی ہوئی ہیں, جیسے 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پہ کچھ لوگ خاموش رہے, کچھ لوگوں نے جو ہے نا وہ ووٹ کیا جی, اور اس کے بعد بھی وہ اس طرح کی چیزیں. خیر وہ پھر پی ٹی آئی بھی وہیں, چونکہ وہاں پہ آئین بھی خاموش ہے اور فلور کراسنگ ہوئی بھی نہیں, انہوں نے بھی ٹیکنیکل کھیلا, تو وہ اسی طرح کے ہیں. یہ بھی ان کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ یہ بھی 26ویں آئینی ترمیم والے ہیں جی. تو اب وہ انہوں نے باقاعدہ جو ہے نا فیصلہ کر لیا کہ خان صاحب کا شاید ان کو وہ مایوس ہو گئے کہ خان صاحب آتے ہیں نہیں آتے, یا آئیں گے نہیں اب, اور آئیں گے تو بہت دیر ہو جائے گی, تو ہم مار کھا رہے ہیں, ہم پیچھے رہ رہے ہیں, تو کیوں نہ کوئی جناب اپنا بیتی گنگا میں ہاتھ دھو لیں. یہی ہے نا, اور کیا ہے, کوئی فائدہ ہی لینے کے لیے. ورنہ جس پارٹی سے جو منتخب ہوا ہے, جن کا اس نے ووٹ بینک لیا ہے, وہ اس سے تو غداری ہے, صاف سی بات ہے. وہ یا تو سیٹ چھوڑ کے دوبارہ الیکشن لڑے, جس بھی پوزیشن پہ لڑنا ہے, آزاد لڑنا ہے یا کسی پارٹی میں جانا چاہ رہا ہے تو وہاں سے لڑ کے جیت کے آئے, تو یہ ہے اصول بنتا. لیکن یہ جو پارٹی بدل کے, اور جناب چونکہ اس میں ایک فیصلہ بھی آ گیا, اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ آزاد امیدوار بھی رہ گئے, یا ان کو تصور کیا جاتا رہا, الیکشن کمیشن مانتا نہیں ہے. پی ٹی آئی کا قصور نہیں ہے اس معاملے میں, نہ اس معاملے میں,
اور نہ ہی مخصوص نشستوں کے معاملے میں یہ زیادتی کی گئی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ. یہ بالکل میں کہتا ہوں اخلاقی طور پہ اس کا کوئی جواز نہیں, قانونی طور پہ جو بھی ہے. سر اس وقت ہمیں جوائن کریں خواجہ سلمان رفیق, صوبائی وزیر صحت ہیں. سر آپ کو پروگرام کے اندر خوش آمدید کہیں گے. اس وقت ہیلتھ کارڈ کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے, آخر سر اس کو کیوں بند کیا گیا ہے, یہ فیصلہ لینے کی ضرورت کیوں آئی ہے؟ جی السلام علیکم, میں ٹی وی ٹوڈے کا بہت شکر گزار ہوں, اور خاص طور پہ آمنہ بہن آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے ایک وضاحتی بیان دے سکوں. جی ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ ہم نے اپنے پچھلے دور میں شروع کیا تھا, اور ہم جو ہی ہمیں حکومت ملی تھی ہم نے اوورآل ہیلتھ میں امپرومنٹ کے لیے دن رات کوشش کی. سی ایم صاحبہ نے ویکلی میٹنگز کی, نئے ہسپتال اناؤنس کیے, میڈیسن اویلیبلٹی کو ہم نے بہتر کیا, اور ہم نے پچھلے سال سے اب تک جو کام کیا جس کی وجہ سے ہماری ایمرجنسیز میں انڈور میں اور آؤٹ ڈور میں میڈیسن اویلیبلٹی پہلے سے بہت بہتر ہے. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پچھلی 5 سالہ ایک لائبلٹی تھی جو 2019 سے پینڈنگ چلی آ رہی تھی, جو 22 ارب روپے کی رقم ہو چکی تھی. سی ایم صاحبہ نے اس کو اسپیشل سپلیمنٹری گرانٹ کے طور پر ڈپارٹمنٹ کو دیا, جس کی وجہ سے 22 ارب روپے کی وہ رقم جو پچھلے 5 سال کا ذمہ داری پچھلی حکومتوں کی تھی, وہ اس ذمہ داری کو موجودہ حکومت نے ادا کیا اور 22 ارب روپیہ وینڈرز کو پے کر دیا. جہاں تک اس سال کا تعلق ہے, اس سال 33 ارب روپے کی خطی رقم موجود ہے جو اسپتالوں کو منتقل کی جا رہی ہے, اور جس کی وجہ سے انشاءاللہ پورا سال مفت ادویات میں, ڈیوائسز میں, میڈیسن میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہیلتھ انشورنس ہے اس کی جو برابر رقم ہے, یعنی جو پورے سال میں کسی بھی کارڈک انسٹیٹیوٹس کو, چلڈرن انسٹیٹیوٹ کو, کسی بھی جنرل اسپتال کو ہیلتھ انشورنس کی مد میں آتی ہے, اس رقم کا تعین ہمارے پاس موجود ہے, اس کا انالیسس ہمارے پاس موجود ہے, اس کے فگرز ہمارے پاس موجود ہے. تو ریگولر بجٹ کے علاوہ سپلیمنٹری گرانٹ سی ایم صاحبہ اتنی رقم کی مزید دیں گی, جس کی وجہ سے ہسپتال میں ہیلتھ انشورنس بند ہونے کے باوجود فائنینشلی کمی نہیں ہوگی بلکہ زیادہ پیسے ملیں گی. سو انشاءاللہ پچھلے سال ریگولر بجٹ جمع ہیلتھ انشورنس کے پیسے, اس سال اس سے زیادہ ٹاپ اپ ہے, اس سے زیادہ گرانٹ کے طور پہ پیسے ملیں گے. اور یہ بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہیلتھ انشورنس میں کئی ایسے پروگرام تھے جو شامل نہیں تھے, جسے سی ایم صاحبہ نے اس سال شروع کیا, جیسے کانجنٹل ہارٹ ڈیزیز جو بچوں کے دل میں سوراخ ہوتا ہے, اس کے حوالے سے ہم پرائیویٹ اور پبلک دونوں میں اس پر ٹریٹمنٹ پور آف دا پور پیشنٹ کروا رہے ہیں, اور 5,000 سے زائد سرجریز اور انٹرونشن ہو چکی ہیں, جس میں سے 1500 وہ سرجریز اور انٹرونشنز ہیں جو پہلے پرائیویٹ ہسپتالوں میں لوگ پیسے دے کے کرتے تھے, اب وہ پیسے وزیر صاحبہ کے فنڈ سے دیے جاتے ہیں. دوسرا کڈنی لیور ٹرانسپلانٹ, کوکلین پلانٹ, بون میرو ٹرانسپلانٹ, یہ بھی ایک بلاک پہ رقم رکھی گئی ہے, جس کے تحت سرکاری ہسپتالوں میں, پی کے ایل آئی میں اور پرائیویٹ ہسپتالوں میں جہاں ہیلتھ کیئر کمیشن کی اجازت ہے اور ہوٹا کی اجازت ہے, اس کے تحت مفت علاج پیشنٹس کا کیا جاتا ہے. ڈائلسس پروگرام جو ہیلتھ کارڈ میں تھا اس کی لمٹ 7 لاکھ تھی, اس کو سی ایم صاحبہ کے انیشیٹو میں 10 لاکھ کر دیا گیا, اور تمام پرائیویٹ اور پبلک ہسپتالوں میں تمام پیشنٹ کا علاج حکومت جو ہے وہ اس کو پے کر رہی ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس سال میں انشاءاللہ جو ہیلتھ بجٹ ہے اس میں خاطر خواہ اضافہ کیا گیا ہے. سرکاری اسپتالوں میں میڈیسن کے حوالے سے کوئی کمی نہیں ہے, پہلے بھی مفت علاج ہوتا تھا, اب بھی مفت علاج ہوگا. جو ریگولر بجٹ ہے اس کے علاوہ جو ہیلتھ انشورنس کا برابر بجٹ ہے وہ مزید ٹاپ اپ ہوگا, اور اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ سپلیمنٹری گرانٹ ملے گی. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسپتالوں میں انشاءاللہ پیشنٹ مینجمنٹ میں اور سسٹم کی امپروومنٹ میں انشاءاللہ کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. اچھا خواجہ صاحب, ایک تو آپ کابینہ کمیٹی کے چیئرمین ہیں برائے امن و امان, آپ اس حوالے سے کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں؟ امن و امان کے حوالے سے اور محرم کے حوالے سے متعدد میٹنگز کی ہیں, اور ہم یہ کئی ہفتوں سے کام کر رہے ہیں. ہماری جو امن و امان کی کیبنٹ کمیٹی ہے, جس میں میرے ساتھ مزید 5 وزراء کرام, آئی جی پنجاب, ہوم سیکرٹری صاحب اور دیگر سی ٹی ڈی, اسپیشل برانچ اور دیگر ادارے موجود ہیں. ہم نے پورے پنجاب کے تمام ڈویژن ہیڈ کوارٹر پہ بذات خود وزٹ کیا ہے. ہم پروسیشنز مجالس والی جگہ پہ خود گئے ہیں, ہر ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او صاحب کے ساتھ ایک تفصیلی میٹنگ کی ہے, علماء کرام کے ساتھ ہم نے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں میٹنگ کی ہے, امن کمیٹی کے ساتھ میٹنگ کی ہے, اور ایک ایک جزیات جو کسی بھی ڈویژن اور ڈسٹرکٹ میں ہیں, سور پوائنٹس یا تھریٹ الرٹس یا ایسے ایشوز جہاں پہ پچھلے کسی بھی سال میں کوئی ایشو پیدا ہو, اس کو ہینڈل کیا ہے, شورٹی پوائنٹس لیے گئے ہیں, 4 شیڈول پہ دیکھا گیا ہے, بیننگ اور گیگنگ کو دیکھا گیا ہے. تو ایک ایک چیز جو ہے وہ سی ایم صاحبہ خود سینئر منسٹر اس میں متعدد میٹنگز کر چکی ہیں, سی ایس میں میٹنگ کر چکی ہیں. آج پھر ہم نے لا اینڈ آرڈر میں میٹنگ کی ہے. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے تمام ادارے بشمول پولیس کے, رینجر آرمی کو ہم نے طلب کر لیا ہے, اور پاک آرمی اور رینجر انشاءاللہ وہ بھی محرم میں ہمارے ساتھ ہوگی. اور اس کے ساتھ جتنے بھی محکمے 1122, محکمہ صحت, وابڈا کے ادارے, سوئی گیس کے ادارے,
पैच वर्क, बल्दियात का अदारा, फूड अथॉरिटी, तमाम अदारे एक्टिव हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुहर्रम की तैयारी पिछले साल से हमने बहुत बेहतर की है। और ख़ास तौर पे जो हमारे जितने भी मजलिस में या प्रोसेशन में हमारे अहले तशरीफ भाई या अहले सुन्नत वल जमात के लोग शामिल होंगे, वो सब के लिए सबीलों का इंतजाम किया गया है, ठंडे पानी का इंतजाम किया है, शरबत का इंतजाम किया गया है, लंगर का इंतजाम किया गया है, ताकि जितने भी ज़ायरीन आ रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा माहौल दिया जा सके। और तमाम मुकाबले फिक्र इकट्ठे हैं इस मामले में। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के हवाले से 90 शहर पे बड़ी एक डिटेल मीटिंग की गई है, जिसमें तमाम स्कूल ऑफ थॉट्स के 70 से ज़ायद उलमा ने शिरकत की है और उन्होंने एक मुश्तरका एलामिया जारी किया है, जिसको हमने प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी दिया है, जिसके तहत तमाम मसालिक मिलकर मुहर्रम में काम करेंगे। तो मैं जाती तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि अमन अमान के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम मुकम्मल है। हमारे जो फील्ड अफसर हैं, डिप्टी कमिश्नर्स, डीपीओ साहबान, वो फील्ड में मुसलसल काम कर रहे हैं। हर डिवीजनल क्वार्टर पे एक मिनिस्टर की तैनाती की गई और मिनिस्टर साहब जो है वो तहसील लेवल तक उसका विजिट कर रहे हैं, जो कि विजिट जारी है। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से और खैरियत से और सीएम साहब की क़यादत में जो हम सब ने मेहनत की है, उसकी वजह से इंशाल्लाह मुहर्रम बड़े इंशाल्लाह सुकून से गुजरेगा। एसीज बंद मिलने की खबरें आ रही हैं और वहाँ मरीजों का बुरा हाल हो रहा है। इसी तरह जो गफलत है डॉक्टर्स की और इलाज मुआलजे में जो गफलत है, जैसे पाकपतन वाला वाकया है, वहाँ दर्जनों बच्चे जो हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर ना होने की वजह से जो है ना वो फौत हो गए हैं। तो क्या कहेंगे इस पे आप? इसी बात की पाकपतन शरीफ के हवाले से उसमें मैं कहना चाहूंगा कि हमारे इल्म में जब खबर आई थी तो फौरी तौर पर इसकी तहकीकात शुरू कर दी गई थी। कमिश्नर साहिवाल डॉक्टर आसिफ साहब इस सारे मामले में खुद उसकी निगरानी कर रहे हैं। साहिवाल मेडिकल कॉलेज से हमने बहुत सीनियर टीचर जो पेडियाट्रिक और आईसीयू के यहाँ बायोमेडिकल इंजीनियर हैं, एएमएस है, उनकी कमेटी बना के पाकिस्तान में सारे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। आज चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी विजिट किया था तफसीली। पहली बात यह है कि जो खबर है कि ऑक्सीजन की वजह से, तो ये खबर बिल्कुल गलत है। ऑक्सीजन का वाफर स्टॉक मौजूद था, डॉक्टर मौजूद थे, स्टाफ मौजूद था। ये मैं जरूर बताना चाहूंगा आपके पब्लिक और नाजरीन के लिए कि मुख्तलिफ प्राइवेट अस्पताल में जब बच्चे प्री मैच्योर पैदा होते हैं या सीरियस होते हैं तो उनको फौरी तौर पर रेफर कर दिया जाता है सरकारी अस्पताल की नर्सरी में, जहाँ पे पेडियाट्रिक डॉक्टर मौजूद होते हैं, स्टाफ नर्सेज होती हैं जो ट्रेंड होती हैं। और उनमें जब बच्चे लाए जाते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो प्री मैच्योर होते हैं या बहुत ज्यादा सिक होते हैं। और बदकिस्मती से हर बच्चा हमारे लिए बहुत कीमती है, लेकिन बदकिस्मती से डॉक्टर की और नर्स की कोशिश के बावजूद वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। और ये सिलसिला 24 घंटों में पेशेंट आना, बच्चों का आना और बदकिस्मती से कुछ बच्चों का उसमें अल्लाह को प्यारे होना, ये एक पूरा डाटा है जिसको हम देखते हैं और उस डाटा की बुनियाद पे मोर्टेलिटी और क्लिनिकल ऑडिट भी किया जाता है। ताहम चूंकि खबरें मीडिया में आई हैं, इसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। ऑक्सीजन की फराहमी थी, इसको देख लिया गया। अलबत्ता गफलत को एक एक पेशेंट को, एक एक नर्सिंग स्टाफ को, डॉक्टर को, पेरेंट्स को, सबको उनका इंटरव्यू किया जा रहा है, उनसे मिला जा रहा है। ये कमेटी अगले 2 दिन में अपनी रिपोर्ट मुरतब करेगी और अगर कोई बता गफलत का मरतकब हुआ तो उसके खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सही, बहुत शुक्रिया आपका सलमान साहब, आपने हमें वक्त दिया है। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं सवात से नुमाइंदे हैं फैसल ज़ादा साहब। फैसल साहब, आपको प्रोग्राम के अंदर खुश आमदीद कहेंगे। सर, सवात में जो सानिया हुआ है, सैलाबी रेले में एक पूरा ख़ानदान बह गया है, उसके बाद की क्या सूरत हाल है? हुकूमत ने कोई इकदाम किए हैं इससे बचाव के लिए? जी बिल्कुल, मैडम जी, चीफ सेक्रेटरी की हिदायत पर सवात में तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन वो शुरू हो चुका है। ऑपरेशन में रेस्क्यू, महकमा इरिगेशन, पुलिस और जिले इंतजामिया के अफसरान ने हिस्सा लिया। कांजू अयूब ब्रिज से ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। कांजू ब्रिज से पेजागढ़ तक 49 मकामात पर तजावुज़ात जो है ना वो खत्म कर चुके हैं। ऑपरेशन शाम तक जारी है और इसी तरह ऑपरेशन के दौरान दरिया के किनारे मौजूद तजावुज़ात खत्म किए गए। और इसके अलावा मैं ये भी बताता चलूं कि मुतअद्दिद होटल को जो कुछ हिस्से थे उसको भी तोड़ा है और होटल मालिकान की जानिब से मेन मलाकन रोड को ब्लॉक कर दिया गया है, उसके जो है एहतजाज किया है। सही। अच्छा, इसके अलावा एक तो ये फैमिली थी सियालकोट से जो सवात में बह गए, बदकिस्मती से बहुत बड़ा सानिया हुआ। मर्दान की भी एक फैमिली थी, उस हवाले से आपने कोई उस पर रिपोर्ट भी किया था, उनका क्या स्टेटस है? जी बिल्कुल सर, ये सवात में रहनुमा होने अफसोसनाक वाक़े में मर्दान के तहसील रुस्तम नवे किले से ताल्लुक रखने वाले 3 रिहायशी भी जान की बाजी हार गई। इनमें 34 साल फरमान और 8 साल इशाद जबकि 11 साल दानियाल भी शामिल था।
गुज़िश्ता रात उनकी नमाज जनाजा अदा की गई, जबकि दानियात की लाश आज मर्दान के नहर से बरामद कर लिया गया है। रुस्तम नवी कली की रिहायशी नसीर अहमद के मुताबिक बच्चे कई दिन से अपने चाचा को बता रहे थे कि हमें सैर के लिए स्वाद के पुरजा मुकाम पर ले जाए। गुज़िश्ता रोज फरमान ने अपने भतीजों को स्वाद की तफरीह पर ले गए थे, जहां पर बच्चों ने अपने चाचा से दरिया स्वाद के किनारे पर जाने की जिद कर रहे थे और यूं चाचा ने भतीजों की मान को कर किनारे ले गए, जहां पर आंखें चपकते ही दरिया की खूनी मौजों ने अपने लपेट में ले लिया। जबकि बच्चों के चाचा का कहना था कि हुकूमत अपनी शर्चों और जैसे जुलूसों की हर किस्म की सहूलियत पूरी तौर पर हाजिर खिदमत होती है। ताम गरीब आवाम की मुश्किल में उसकी जिंदगी बचाने और चीख पुकार के वक्त ना रिस्क्यू काम आती है और ना ही सरकारी मशीनरी। जबकि मुतासरा खानदान का ये भी कहना था कि अगर सवाद के जिले इंतजामिया की जानिब से पर वक्त हिफाजती इकदाम उठाई जाती तो इस तरह के जानी नुकसान के वाकयात रहनुमा ना होते। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपका। फैसल साहब, क्योंकि मुहर्रम का महीना है और इसके अंदर लंगर और न्याज की तैयारी की जाती है और घी और ऑयल की भी ज़रूरत पेश आती है, और जितनी ज़रूरत है इस वक्त घी और ऑयल की उतनी ही साहब यूटिलिटी स्टोर के ऊपर इसकी किल्लत पाई जा रही है। क्या वजह है इसकी? अब बस ये एक माफिया है, मैं आपको बताऊं, ये जो घी का है और चीनी का भी है, इसी तरह और भी माफियाज बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम सिर्फ इस घी की बात करें, ये जो एडिबल ऑयल है या खुर्दनी तेल जिसको कहते हैं, ये आप मैं बताऊं कि ये इतना मुनाफाखोर माफिया है। अच्छा। और चंद सैकड़ों के ये एक लोग हैं जिन्होंने पूरे मुल्क को जाना वो दबोचा हुआ है। मैं आपको बताऊं, जो अदादो शुमार मेरे पास आए हैं जाहिद कशकोरी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जून 2020 से 2025 तक अगर हम इसका जायजा लें 5 साल का, तो आप ये देखें कि 2020 में घी की कीमत 255 रुपया थी उस वक्त, ठीक है ना जी। और अब कहां पे पहुंचेगी कीमत? खाली 5 साल का ये जायजा लें, अब कोई 597-98 रुपया तक, 600 तकरीबन, और 572। ये ए बी सी क्लास की भी यहाँ ये भी देखें कि इंसानी जानों से खेला भी जाता है और चलता है, यानी ए भी चलता है, बी भी चलता है, सी भी चलता है, और पता है डी और ई और जी तक भी घी होंगे मार्केट, यकीनन होंगे। बड़े शहरों में नहीं तो छोटे शहरों में तो ऐसी चीजें चल रही हैं और लोग बीमार हो रहे हैं। उससे लोगों के हार्ट इश्यूज हैं, बीपी इश्यूज हो रहे हैं, शुगर पेशेंट्स हो रहे हैं, बड़ी तादाद में इस तादाद में इजाफा होता जा रहा है। इवन बच्चों तक को ये मसला हो रहा है। एक बात ये, अब ये देखें कि यही माफिया जब 255 रुपए का ये घी देते थे तो उस वक्त 110 रुपए प्रॉफिट लेते थे। अच्छा। यानी टोटल उसकी जो लागत है वो 146 रुपए बनती थी। ये 2020 में जो कीमत है, आगे की हम बात कर लेते हैं, और इसमें 98 रुपए टैक्स भी होता था। सही। और बीच में मिडल मैन भी है, दुकानदार भी है, ताजर भी है, कैरेज भी है, और भी चीजें हैं। तो कितना सस्ता ये बनता है, कितना सस्ता। और 255 में से अगर 110 रुपए प्रॉफिट था उस वक्त, जो अदादो शुमार सामने आए हैं, ये मुख्तलिफ इदारों की रिपोर्ट्स हैं, तो ये कितना बड़ा माफिया होगा। कोई 5 रुपए फी किलो के हिसाब से 10 रुपए की समझ आती है प्रॉफिट की, 110 रुपए आप ये प्रॉफिट ले रहे हैं। तो फिर इसका दूसरा पहलू देखें कि ये पाम ऑयल से जो है ना ये बनता है, ज़ाहिर है वो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। अब पाम ऑयल की जो कीमत है ना जी, जो उस वक्त कीमत थी 2020 जब 255 रुपए किलो था और 110 रुपए प्रॉफिट ले रहे थे, और 98 रुपए तो टैक्सेस थे उस वक्त। अभी तो बहुत ज्यादा है ना, अभी बढ़ गए। तो जनाब उस वक्त $632 पर टन जो है ना ये पाम ऑयल की कीमत इंपोर्ट किया जाता था। अब ये उस वक्त देखें, बीच में ये बढ़ती कम होती रही है। अब जो है ये कोई तकरीबन $800 जो है ना फी टन ये इसकी कीमत है। कोई खास नहीं बढ़ा। पाम ऑयल जो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है उसकी अभी की बात कर रहे हैं, बीच में बढ़ा भी है, 1000 से भी ऊपर गया, $1200 पे भी गया है, और प्रॉफिट थोड़ा बहुत इनका कम भी हुआ है। प्रोग्राम का वक्त तो अब ये मैं बताता चलूं कि अगर 598 रुपया भी है तो 440 रुपए इस पे खर्च आ रहा है टैक्सेस समेत।
اور اس وقت بھی 150 روپے منافع ہے. اچھا, اب یہ کہاں مجھے بتائیں کہ اتنا اس کو کوئی پوچھتا بھی نہیں, کوئی کورٹ میں اس میں پٹیشن میں نہیں جاتا, کوئی عوام کی سنتا نہیں ہے, کوئی اسمبلی نہیں کوئی اس پہ ایکشن لیتی, کوئی سی ایم پی ایم ایکشن نہیں لیتا, کوئی نہیں اس پہ ایکشن لیتا. یہ مافیا, یہ 300 سے تقریباً یہ انڈسٹریلسٹ ہیں جو جناب موجیں کری جا رہے ہیں. ایسا پاکستان کے اندر ہر مہینے کا الگ الگ مافیا, رمضان کا الگ, محرم کا الگ, اس پہ تو ڈیٹیل میں بات ہو سکتی ہے. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, اسی کے ساتھ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.